آج کے دور میں آپ کسی انسان سے ملو، اس سے پوچھو کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، وہ آپ کو کسی نہ کسی شکل میں مشکل میں مبتلا دکھائی دے گا۔ وہ پریشانیوں میں گرا ہوا ہوگا، وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوگا، وہ بہت زیادہ پریشان ہوگا۔ پھر آپ اس سے پوچھو کہ آپ ان پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میں نے فلاں سے قرض لیا، میں نے زمین بیچی، میں نے گھر بیچا ان پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے۔ بیماری کی پریشانی ہے، قرض کی پریشانی ہے، یا پھر اور کسی شکل میں اور پریشانی ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا، لیکن یہ نہیں بتائے گا کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش شروع کی ہے۔ حالانکہ ان تمام پریشانی، جتنے بھی دنیا کے متعلق پریشانیاں ہیں انسان کے ساتھ، اگر وہ اولاد کی شکل میں ہے، اگر وہ پریشانی بیماری کی شکل میں ہے، کاروبار کی شکل میں ہے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان سب پریشانیوں سے سب سے بڑی پریشانی انسان کے لیے کیا ہے؟ وہ ہے جہنم اور جنت کی پریشانی۔ آپ اس ایک پریشانی کو حل کریں، جنت اور جہنم کی پریشانی کو آپ حل کر دیں، آپ ان تمام پریشانیوں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ دنیا کی پریشانیوں سے آپ آزاد ہو جاؤ گے۔ آپ کی زندگی، آپ کا دماغ، آپ کا دل ان تمام پریشانیوں سے اللہ رب العزت آزاد کر دے گا۔ پھر آپ دیکھو، دنیا کی پریشانی آپ کے لیے پریشانی ہی نہیں رہے گی۔ جب آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ سب سے بڑی پریشانی وہ دنیا کی نہیں ہے، وہ آخرت کی ہے، وہ جنت کی ہے، وہ جہنم کی ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے آپ اپنے رب سے اپنے رب سے تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہو، اور اس میں پھر آپ مزید آگے بڑھتے ہو، تو یہ دنیا کی پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائے گی۔ آج لوگ ان پریشانیوں کو خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ایک بیماری آ جاتی ہے، یا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، یا اور کوئی پریشانی دنیا میں آ جاتی ہے، تو یہ اللہ کو چھوڑ کر خود اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے باغ دوڑ شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ امتحان یا یہ آزمائش، یہ مجھ پر میرا رب کی طرف سے آئی ہے۔ کیونکہ اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ آپ لوگوں پر جو حالات آتے ہیں، یہ حالات آپ لوگوں کے اعمال کی نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ جو اعمال اوپر بیچتے ہو آسمانوں کی طرف، اسی اعمالوں پر اللہ رب العزت ایک نتیجہ مرتب کر کے آپ کی زندگیوں پر اس کا اثر ڈالتا ہے۔ تو آپ سے کوئی ایسا کام ہوا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ پر یہ امتحان یا آزمائش آپ پر آ کھڑی ہے۔ اب اس امتحان اور آزمائش کو ختم کرنے کے لیے آپ کو پھر اوپر طرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اللہ رب العزت سے مانگنا ہوگا۔ آپ خود اس کو حل کرنے کی کوشش نہ کریں، پہلے آپ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ سے دعاؤں میں مانگے، اپنے اعمالوں پر غور و فکر شروع کر دے کہ مجھے میری کس عمل میں کوتاہی ہے، کون سا ایسا عمل ہے کہ جو رب نے میرے اوپر فرض کیا ہے اور وہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا، یا میں نے وہ عمل چھوڑ دیا، یا میں نہیں کر رہا، یا میں غفلت کر رہا ہوں اس عمل میں۔ تو آپ اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس پر سوچ اور بچار شروع کر دے کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ اس میں کمزوری ہے جس کی وجہ سے مجھ پر یہ پریشانی آئی ہے، اس کو ٹھیک کر دے، پھر دے کہ اللہ رب العزت آپ کی پریشانی ختم کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ آج اللہ رب العزت ناراض ہے ہم سے، ہم اپنے خواہشات کے پیچھے دوڑ جا رہے ہیں، اپنے نفس کے خواہشات کی غلامی کر رہے ہیں، اور پھر یہ گلے شکوے کرتے ہیں کہ زندگی میں پریشانی ختم نہیں ہوتی، ہماری زندگی سے پریشانی ختم نہیں ہو رہی، ہر دن زیادہ سے زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، ایک پریشانی حل کر دیتے ہیں، دوسری پریشانی سر پر آ کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، ہمارے اعمال وہ اعمال ہے جس پہ اللہ رب العزت ناراض ہے، اسی وجہ سے ہماری پریشانی ختم نہیں ہو رہی۔ آپ کو میں ایک مثال دے دیتا ہوں، صحابہ کرام کی مثال دے دیتا ہوں۔ اب صحابہ کے پاس نہ مال تھا، صحابہ کے پاس نہ کاروبار تھا، صحابہ کے پاس نہ زراعت کے لیے زمین تھی، صحابہ کے پاس نہ بادشاہ تھی، کچھ بھی نہیں تھا صحابہ کے پاس۔ حالانکہ ایمان لانے سے پہلے بہت کچھ تھا، کوئی کاروبار کا کپڑے کے کاروبار میں مشغول تھا، کوئی زراعت میں مشغول تھا، کوئی کسی اور تجارت میں مشغول تھا، سب کے پاس بہت زیادہ مال تھا۔ لیکن جب ایمان لایا
لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں انہوں نے بیٹھنا شروع کر دیا تو وہ دنیا کے جتنا بھی مال تھا وہ ختم ہو گیا، پھر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے۔ لیکن وہ خود فرماتے ہیں، صحابہ خود فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پاس مال بہت زیادہ تھا تو اس میں ہم اتنے خوش نہیں ہوتے تھے، لیکن جب ہم نے ایمان لایا پھر ہمارے پاس مال نہیں ہوتا تھا، ہمارے پاس جتنا بھی مال تھا وہ ختم ہو چکا تھا، لیکن ہم خوش بہت زیادہ تھے، ہم بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ پہلے اللہ سے تعلق نہیں تھا، تو وہ دنیا کے پیچھے اور دنیا کی وہ مال و متاع میں وہ مصروف تھے۔ لیکن جب تعلق اللہ سے بن گیا اور اتنا مضبوط تعلق بن گیا کہ پھر وہ بھوکے رہتے تھے، پیٹ میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا کہ وہ پیٹ میں ڈالتے، کپڑے نہیں ہوتے تھے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، سواری نہیں ہوتی تھی کہ وہ اچھی سواری استعمال کر سکے، لیکن جب آپ ان سے ملتے تھے تو وہ شکل و شبات سے اتنے حشاش بشاش لگتے تھے کہ یہ دنیا کے ایک حصے کا بہت بڑا بادشاہ ہے، اتنا وہ خوش لگتا تھا، کیونکہ ان کا تعلق اللہ سے تھا۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس مال بھی ہے، ہمارے پاس اچھے کپڑے بھی ہے، کھانے کے لیے اچھا خوراک بھی ہے، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، ہر سہولت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم خوش نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کا اصل وجہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ جو اصل پریشانی ہے، جو جنت اور جہنم کی پریشانی، ہم اس کو بھول چکے ہیں، اور دنیا کی جو مجازی پریشانیاں ہیں، جو وقتی پریشانیاں ہیں، اس کو حل کرنے کے لیے ہم خود لگے ہوئے ہیں۔ تو ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت سے تعلق بنانا ہوگا، اپنے رب کو راضی کرنا ہوگا، تو پھر اللہ رب العزت دنیا میں بھی سکون دے گا اور آخرت میں بھی سکون دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔